کہ جیسا میں نے اپنے ذہن میں ان کے لیے امیج بنایا تھا, ایک خاکہ بنایا تھا, وہ 85% ویسے ہی ویسے نکلے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا ذہن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری مزیدار سی باتیں ہیں جو میں چاہوں گی کہ اپنے ایموشنز بھی شیئر کروں آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ جس وقت اجمل شوبی گیسٹ موجود ہیں, گیسٹ کارنر میں. آر جے ہیں, ایکٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, بہت سارا زندگی میں ایکسپیرینس رہا ان کو, شاعر بھی ہیں, اچھی شاعری کو ایڈمائر کرنے والے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے میں سر بھی عطا کیا ہے, ان کو بہت سارے انسٹرومنٹس بجانے آتے ہیں, بیسیکلی آرٹ لور ہیں. اور ان بورن آرٹسٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اندر جینز میں ہوتی ہیں, ہمارے خون میں شامل ہوتی ہیں, جس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں, جس کو آگے ہم پالش کرتے ہیں, جس کو ہم آگے اپنے اسکل کو اور بھی زیادہ مزید نکھارتے ہیں. لیکن میں اپنی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ مطلب ایک دفعہ میں گاڑی چلا رہی تھی, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. تو اجمل شوبی صاحب کی جو ایک بہت اچھی جو مجھے بات یہ لگتی ہے کہ ان کے جو میں نے ریڈیو پروگرام سنے ہیں تو ان میں اتنے ایک ایسے سوشل ایشوز پہ بات کرتے تھے اور اس طرح سے بات کرتے تھے کہ ہم خود انوالو ہو جاتے تھے ان کی گفتگو میں. سنتے سنتے ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہم شامل ہیں ان کی باتوں میں. اور آئی ڈونٹ نو کیسے میں گاڑی چلاتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ کوئی سوشل ایشو پہ بات ہو رہی تھی جس میں ایک بلڈ کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے تھیلیسیمیا ہم کہتے ہیں. تو چونکہ میں شادی سے پہلے والنٹریلی کام کرتی تھی ایک بلڈ ٹرانسفیوژن سروس کے ساتھ, کافی سارا میں نے ان کے ساتھ کام کیا, تو اس حوالے سے مجھے لگا کہ یہ میرا فرض ہے, یہ اتنی اچھی اچھی باتیں کیے جا رہے ہیں. تو میں نے گاڑی چلاتے ہوئے فون گھمایا ان کو. زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کبھی کسی ریڈیو شو میں, کبھی کسی ٹیلی ویژن پہ, کبھی کسی کو جیسے وہ پروگرام میں خط لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا میں نے کام نہیں کیا. لیکن اجمل صاحب کی جو باتیں تھیں انہوں نے اتنی ٹچی باتیں تھیں کہ میں نے سوچا کہ میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں فون کر کے یہ بات بتاؤں کہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے یہ چیزوں کا خیال رکھیں. پلیز شادی سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر 2 تھیلیسیمیا مائنر جو ہیں وہ شادی کریں گے تو ان کے بچوں کو میجر ہو سکتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو, میں نے ان کو فون کیا تو یہ بات ان کو, خیر مجھے اب تک یہ یاد ہے کوئی کیا ٹاپک تھا جس میں نے ان سے بات کی تھی, ان کو بھی یہ بات یاد ہے. لیکن بہرحال میں یہ باتیں نہیں کروں گی, ہم اجمل شوبی صاحب سے بات کریں گے. اور آپ سب کو انوائٹ کرتے ہوئے چلیں 0900-11132 پر آپ کال کر سکتے ہیں, اجمل صاحب سے بات کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم بہت ساری آوازیں سنتے ہیں وہ اپنے ذہن میں ایک امیج بنا لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوں گے, یہ ایسے ہوں گے. تو آج آپ ملیں گے, آپ کو بڑا اچھا لگے گا. ان کے یقیناً بہت سارے فینس سن رہے ہوں گے. آپ سب لوگ بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ 0900-11132 پر. آئیے ہم آپ کو اپنے گیسٹ سے ملواتے ہیں, اجمل شوبی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں غزل؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. اور غزل سے ویسے میرا تعلق بہت پرانا ہے. غزل سے تو بھائی آپ شاعر ہیں, آپ کی آپ تو گیت نظم غزل سب سے تعلق ہے آپ کا, سب سے تعلق ہے نا. تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اور دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے آپ بھی بہت ٹھیک ٹھاک اور بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے, آپ کو اپنے پروگرام میں دیکھتے ہوئے. اور یقیناً آپ تمام ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا. اچھا جی, اور آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ پہلے مصروفیات میری آج کل تو ایز یوزول وہ ریڈیو نہ بولیں تو سکون نہیں ملتا. مطلب ایسی ہوئی کہ عادت کہ وہ گھر میں بھی بیٹھے ہوں تو وہ ریڈیو کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بولتے ہیں جن کو گھر میں بولنے کا اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا. شاید میرے لیے بھی کہتے ہوں گے یہاں کہ میں بہت سارا بولتی ہوں. واقعی میں ایسے ہی ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ آتے ہیں آفس سے دیر سے, گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے, بچہ ہوتا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے, تو میں آ کے آپ لوگوں سے باتیں کر جاتی ہوں. آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ آڈیو کی فیلڈ سے اتنا تعلق آپ کا رہا؟ نہیں, میرا ایسا نہیں. میں گھر میں بہت بولتا ہوں, گھر میں بھی بہت, مطلب میں ماشاءاللہ اپنے بچوں سے بھی کھیلتا ہوں, گھر میں بات چیت بھی ہے. اس کے علاوہ مطلب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو بھی ریڈیو کے علاوہ بھی جو فیلڈ میں مطلب لازم بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں میری. تو بولنے کے علاوہ مطلب کام ایسا کہ نہیں بولیں تو سکون نہیں ملتا. کہیں اگر کوئی کہہ دے کہ یار شعیب صاحب آپ نے 5 منٹ تک خاموش بیٹھنا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ میری زندگی سب سے بڑی سزا دے رہا ہے مجھے. اچھا, اجمل شوبی صاحب کے کریڈٹ پہ بہت ساری اچیومنٹس ہیں, بہت سارے کام انہوں نے کیے. 1986 سے انہوں نے اپنی کریئر کا آغاز کیا. بناکا گیت مالا, یقیناً آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا, بناکا گیت مالا کی کیسٹس ہوتی تھی, اس میں جو ہے نا پیچھے وہ آواز آتی تھی, ایک بڑی مزیدار سی آواز, جس کو گانے سے زیادہ اس آواز کا انتظار ہوتا تھا کہ وہ کیا کہے گی اب کی آواز, اس کے بعد بھی گانا سننے کو ملے گا. تو 600 یعنی 600 کیسٹس جو ہیں ان کی وائس اوور کہہ لیں یا وہ آپ نے کی. تو اور لیکن ہم تو سمجھتے تھے وہ کوئی اور ہیں. کوئی ہوتا تو کوئی اور ہی تھا وہ, یقیناً. کیونکہ اس وقت جب میں اس کو اپنے نام سے اناؤنس نہیں کرتا تھا, وہ اس وقت ایک ماحول ایسا چل رہا تھا کہ وہ نام اگر میں اناؤنس بھی کرنا شروع کیا تو وہ پھر نام بھی مطلب انڈیا کی ٹائپ کا تھا, کیونکہ لازمی لوگوں کا ذہن ہی تھا کہ یہ کیسٹ جو ہیں عام طور پہ باہر سے آتی ہیں, انڈیا سے آتی ہیں, بھارت سے آتی ہیں.
اور تو نہیں تو وہ کیا آپ دے ہم کھل کے بات کریں گے. آپ امین سیانی صاحب کی آواز میں ہم سمجھتے تھے. سیانی صاحب کی اسٹائل تو تھا مگر نام جو ہے وہ اس پہ میرا جو ہے وہ میں اس پہ اے ایس کپور کے نام سے کرتا تھا. اے ایس اجمل شوبی تو میں نے ساتھ لگایا اپنا, مطلب اپنی پہچان نہیں کھوئی کیونکہ اپنی پہچان تو میری ہے. تو اس کے ساتھ اے ایس کپور کے نام سے میں اس میں میرے کیسٹس پہ نام لکھا ہوتا تھا. یہ کیا ہوتا تھا؟ چیٹنگ نہیں ہے؟ وہ چیٹنگ اس لیے کہ وہ لوگوں نے مجبور کیا. اگر وہاں اس کو اجمل شوبی لکھ دیں تو کہیں گے لوگ کہیں گے ارے یار یہ ویسے چیٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے ہمیں. اب وہ کمپنیز کا اپنی پالیسی سب کی ہوتی ہے جن کی کیسٹس ہم بنا رہے تھے تو لازمی وہ اس میں ہندی جو ہے وہ لفظ بھی شامل ہو رہے ہیں گفتگو میں, نمستے بہن اور بھائیو, تو یہ سب مطلب اس طرح بول رہے ہیں تو پھر وہ اس حساب سے تھوڑا سا اس ماحول کے ساتھ بول کے دکھائیں نا. آپ دیکھیں سارے لوگ سن رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, کیسے بولتے ہیں وہ ایسا میں بولتا تو اس کی اوپننگ وغیرہ جو ہوتی تھی کہ نمستے سنگیت پریمیو, آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کی اچھا کے انوسار اپستھت کرتا ہے آج کے آپ کے من چاہے گیتوں سے سجا کارکرم بنا کا گیت مالا. تو آپ نے ہندی بھی سیکھی؟ مطلب لازم ہے تو سیکھنی تھی. ایک فیلڈ سے مطلب تعلق جب ہوا تو میں نے انڈین فلمیں بہت مطلب انڈین فلمیں دیکھتا تھا بیٹھ کے, پھر ان کے لفظوں کو لکھتا تھا, پھر ان کا مطلب میں کچھ لوگوں دوست میرے ہیں ان سے پوچھتا تھا کہ اس کا شبد کا مطلب کیا ہے, آگیا کا مطلب کیا ہے, اور سمے کا مطلب کیا ہے, اور اس کو کس طرح بولنا ہے, کیونکہ اس میں صرف لفظوں کی ہیر زیر زبر سے مطلب بدل جاتا ہے اس میں. تو وہ بھی اس کو سیکھا سمجھا, اس کے بعد پھر اس کو پروناؤنس کرنا میں نے سیکھا. کبھی امین سیانی سے ملاقات ہوئی, ان کو بتایا کہ میں یہ کرتا رہا ہوں؟ نہیں, ان سے ملاقات میری آرزو ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے, ہاں بھائی اتفاق ہے, میں بہت کوشش میں رہا مگر نہیں ہو سکی. مگر آرزو میری ہے کہ میں امین سیانی صاحب سے میری ملاقات ہو اور اللہ تعالیٰ زندگی دے, کیونکہ یقیناً میری ابتدا جو ہے انہیں کو مطلب میں ان کو سنتا رہا ہوں ریڈیو سیلون سے, ان کا پروگرام بنا کا گیت مانا, ان کے ایڈمائر رہے ہیں, آپ ان کو فالو کرتے رہے ہیں تو ایک فین یقیناً ہوں گے آپ ان کے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا اسٹائل ہمیں جسے انسپریشن ملتی ہے, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو ہم اسی طرح سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بہت خوب بولتے تھے ماشاء اللہ سے. تھیٹر بھی کیا آپ نے, ایکٹنگ بھی کی؟ ایکٹنگ بھی کی. اصل میں پتہ نہیں مجھے میری زندگی میں ہمیشہ مجھے غزل ایسا رہا ہے کہ مجھے جو بھی کام نظر آیا کچھ مطلب فیلڈ کے حوالے سے, چاہے وہ یہ آرٹ کے حوالے سے ہو یا دوسرا بھی کسی, تو میری کوشش ہے کہ اس کو مجھے کرنا چاہیے. جس کو لوگوں نے کہا کہ یار یہ بہت مشکل, نہیں یار یہ نہیں, یہ نہیں کر سکتے یار, یہ تو بس اس کے لوگ ہی الگ ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کو میں نے کرنا ہے, اور اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ اس کو میں نے مطلب اچیو بھی کیا اور لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا جو بھی میں نے کیا. اسٹیج ڈرامے میں نے کام شروع کیا تقریباً 87 میں پہلے مطلب اسٹیج پہ جو ہے اقبال مٹیانی صاحب نے ایک بنائی تھی, انہوں نے اپنی اکیڈمی, اس کے تحت انہوں نے نئے آرٹسٹوں کو جو ہے وہ متعارف کرایا تھا اسٹیج پر. اس میں نے پہلا ڈرامہ ایک کیا تھا انگور کھٹے ہیں. اس میں حقلے کا کریکٹر تھا میرا, اور حقلہ بھی ایسا حقلہ کہ ایک تو حقلہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا مطلب حقلہ کی بول رہا ہے, ایک حقلہ وہ کہ جس کو جب تک کہ وہ اس کا ساتھی ہے کوئی بھی پیچھے آگے کوئی تھپڑ نہ مارے, ہاتھ نہ مارے, تو جب تک اس منہ سے لفظ نہیں نکلتا تھا. تو میں نے اس پہ مطلب کام کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مطلب میرا پہلا آئی ڈونٹ نو, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہیں, یا کوئی ایسی ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی ویک پوائنٹ ہے, تو اس پر یہ مذاق نہ اڑانا اچھا نہیں لگتا. مطلب لوگوں کی عادت بھی ہے, مطلب وغیرہ کہ کہتے ہیں آرٹ لور جو ہوتے ہیں تو وہ یقیناً کچھ ہوتے ہیں, مگر چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں. مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ہم خود انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہاں مطلب اس طرح کی دیکھیں, جب اس طرح کی کوئی پلیز آپ لوگ کرتے ہیں نا, جیسے فرض کریں کسی کا مذاق, کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے, اس کا اگر مذاق اڑایا جائے تو اس کے بعد جو مذاق اڑانے والے ہیں اسی پلے میں ان کے لیے کوئی سبق ضرور رکھا کریں. نہیں آخر میں ہوتا ہے, بالکل آخر میں. پھر اس کے علاوہ میں نے ایک اور پلے کیا بکرا دبئی کا, اس کا نام تھا بکرا دبئی کا. اس میں میرا اولڈ کریکٹر تھا, مطلب تھرو آؤٹ کریکٹر تھا میرا. اس میں اقبال موٹلانی خود میرے مطلب ایک بیٹے بنے جو اس میں ان کا جو باپ بنا, تھرو آؤٹ کریکٹر رہا. پھر اس کے علاوہ میں نے اسٹیج کے حوالے سے ایک میمنی ڈرامہ کیا. میمنی آتی نہیں تھی مگر میمنی ڈرامہ کیا, اس میں ایکٹنگ کی میں نے. ایک ہیروئنچی کا کریکٹر تھا میرا اور اس کا نام تھا بول کے دکھایا. نہیں مجھے بولنی بالکل اصل یقین کریں مجھے بولنی ابھی میں بالکل نہیں, صرف وہ نام تک مجھے صحیح یاد ہے. مگر اس وقت وہ جو اسکرپٹ تھا میرا, وہ میمن جو میرے دوست تھے, میں روزانہ ان سے کلاس لیتا تھا, ان سے سمجھتا تھا اور اس کو اردو میں, اس میمنی کو اردو میں لکھتا تھا. اس کے بعد اس کو ڈائلیکٹس کو میں نے یاد کیا. اس کا نام تھا سستو بکرو مونگو کھاٹ کی, مطلب سستا بکرا مہنگا کسائی. تو اس کو میں نے پھر وہ کیا, وہ بڑا اچھا رہا اس میں. تو اس طرح اس کا مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بڑا اپنے کام سے پیشن آپ کا رہا ہے. میرے خیال میں یہی ہوتا ہے, اگر جب تک انسان اپنی زندگی کو ایک ٹارگٹ نہ بنا لے, میرے خیال میں وہ اچیو کر نہیں سکتا شاید. اچھا جی, ہم آپ کی بات کرواتے ہیں ایک بہت ہی محترم کالر سے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, آپ ہماری گیسٹ سے بات کریں گی. اجمل شوبی صاحب یہاں موجود ہیں, کیا بات کریں گے بتائیے. کیا بات کریں گے بھائی؟ کون ہے یہ میری امی ہیں,
अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना जल्दी पहचान लिया आपको, देखें। माँ तो माँ है ना, फिर माँ की खुशबू कहते हैं, उसकी आवाज में खुशबू होती है। अम्मी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। तो अम्मी देखें, आपकी दुआओं से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने हूँ मैं। अल्लाह ताला कामयाबी दे, इससे ज्यादा तरक्की दे बेटा आपको। यकीनन आप सबकी दुआएं हैं और आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया, आपकी दुआएं मेरे साथ रही हैं, तो मैं यकीनन आपकी अल्लाह दुआओं बहुत से मैं तरक्की बैठा दे हूँ। मेरे बच्चे को। अच्छा सुने आंटी जी जब अजमल साहब ने शुरू में अपना करियर शुरू किया था, इस फील्ड में आए थे, जी तो हर माँ जो है वो उन दिनों की बात है, 1986 की बात है, तो उस वक्त तो पेरेंट्स बड़ा परेशान होते थे क्योंकि ये मीडिया इतना कॉमन नहीं हुआ था और इसकी इतनी कदर नहीं होती थी उन दिनों में। तो आपको परेशानी नहीं होती थी नहीं, कि... मुझे परेशानी नहीं होती थी और खुशी होती थी। हाँ मुझे बहुत खुशी होती थी, इसका प्रोग्राम इतने शौक से हम लोग सुनते थे। अच्छा हाँ तो आप असल में शुरू से शुरू से ना शौक था इनको। क्योंकि मुझे असल में ऐसा रहा कि मैं जब स्कूल भी जाता था तो स्कूल से जब आता था तो रेडियो पे गाने, रेडियो पाकिस्तान से गाने चल रहे होते, तो मैं उन गानों पे भी एक्टिंग करता था घर में खड़ा होकर। तो अम्मी खाना वगैरह कुछ करे, मैं गानों पे, कोई गाना चल रहा है तो उस गाने पे एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, इस तरह की ये हो रहा है। अच्छा आंटी आपके और भी बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे और हैं, 7 बच्चे और हैं। हाँ तो उन 7 बच्चों में ये बच्चा कैसा है, ये बताएं। ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था शुरू से। अच्छा उनके वालिद को भी मुझे भी जैसे बहुत चाहते थे। और दूसरे बच्चे भी सुन रहे हैं आपके? और बच्चे भी सुन रहे हैं, छोटा भी सुन रहा है, सबसे छोटा जो है वो भी सुन रहा है, इनके बेटे भी सुन रहे हैं। तो अब कैसा लगता है, अल्लाह ताला ने इतना बहुत खुशी होती है बेटा, बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसको बहुत शौक था अदाकारी का, एक्टिंग का, कभी अंधे बनना, कभी लंगड़े बनना। अच्छा घर में सबको हंसाते थे। अच्छा अच्छा हाँ बहुत, बहन के साथ तो बहुत ही ज्यादा। कहीं मेहंदी है, कुछ है, गाना बजाना, कांगो बजाना, सब शौक थे इनको। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत तरक्की दे मेरे बच्चे को, इससे ज्यादा शोहरत दे परवरदिगार। आप अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, इसलिए यकीनन आपकी दुआएं सब और आपकी दुआओं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अल्लाह ताला बस, और अल्लाह ताला आपकी अम्मी को भी सेहत अता करे, लंबी जिंदगी सेहत के साथ भरपूर जिंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया आंटी आपका लाइन पर आने का। ये जानकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि माएँ जो हैं अपने बच्चे के इस टैलेंट को इनकरेज करती हैं और उनकी हेल्प करती हैं। उनका शुरू से अम्मी ने मुझे कभी भी मना नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी एक तो जो स्कूल मेरी लाइफ थी लाजमी, तालीम को मैं अपने साथ साथ लेकर चलता था। मैं मतलब उसमें नहीं रहा, मैं अपना कॉलेज का, स्कूल का सब मेरे साथ साथ एजुकेशन चलती रही। मैं अगर कोई जॉब कर रहा हूँ तो जॉब भी मेरे साथ साथ चल रही है, मगर मैंने अपने शौक को कभी जो खत्म नहीं होने दिया। हालांकि आपको पता है कि बहुत ही स्टार्ट का दौर, मतलब काफी स्ट्रगल का दौर था मेरा, और कोई उसमें वो नहीं था, बस कोशिश करता रहा, सो आगे बढ़ता रहा, तो आज ही मैं पहुंचा हूं मैं। और मेरे ख्याल में ये जिंदगी में होना भी चाहिए इंसान की, कि इंसान जब जो है वो कहते हैं अगर जिंदगी में कोई टारगेट बना लें कि जी मुझे इस फील्ड में अपना नाम बनाना है और अपने आप को मनवाना है इस फील्ड में, तो चाहे कोई भी शोबा, उस फील्ड का कोई भी शोबा हो, तो मेरे ख्याल में इंसान कामयाब हो जाता है। जैसे कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो यकीन इसके पीछे मेरी 20-22 साल की एक रियाजत है, मेहनत है। अच्छा वो मेहनत जो है ना हमें सुनाई देती है, हमें नजर नहीं आती है बाज़ औक़ात। आज आपको मेहनत नजर भी आएगी, हम आपको दिखाते हैं कितनी मेहनत से जो है वो काम करते हैं फिल्म पे। जरा देखिए, हमने कुछ फुटेज रिकॉर्ड की है। क्या शोभी भाई के लिए कुछ बताने के लिए। शोभी भाई को हम उस वक्त से सुनते हैं जब FM 100 नया नया शुरू हुआ था, खास से पहले की बात है। और जिस तरह और लड़कियां सुनती हैं और लोग सुनते हैं और एक्साइटेड होते हैं, बिल्कुल मैंने भी इसी तरह से सुना। और जब ये कहूँगी कि जो प्रोग्राम करने का शौक़ हुआ वो FM 100 के जो प्रेजेंटर्स थे उनको सुनकर होता चला गया। एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि इनकी जो पोइट्री पढ़ने का स्टाइल है, जो मुझे आज तक नहीं आ सका है, और जब भी वो पोइट्री पढ़ते हैं या वो बोलते हैं तो बड़े रिदम में होता है। जी जरा तुम भी सोचो। जी बिल्कुल, कभी कभी कहते हैं कि कुछ सोचने की बातें ऐसी होती हैं कि जो वाकई हमें सोचनी पड़ती हैं, और माजी की कुछ यादों को वाकई जब हम सोचते हैं तो कभी कभी हम मुस्कुरा देते हैं और कभी कभी हम उदास से हो जाते हैं। मेरा नाम परवेज अख्तर है, मैं यहाँ FM 100 पर एज ए क्रिएटिव राइटर हूँ, और अजमल शोभी हमारे साथी हैं, प्रेजेंटर हैं। और इनकी खूबी यह है कि एक तो अदब आदाब तो है ही हैं इनके अंदर, लेकिन ये कि उर्दू अदब से जो इनका लगाव है वो इनके लिए बहुत ही इजाफी खूबी है, जो आजकल कम देखने में आती है।
بات کریں گے ہم اجمل شوبی کی اور FM 100 پر جو پروگرام پریزنٹ کرتے ہیں خواب دریچے، وہ اردو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہے. اردو ادب سے ریلیٹڈ جو پروگرام شوبی نے کیے ہیں وہ لوگوں میں بے انتہا مقبول رہے اور لوگ ان کو ایک طرح سے انسٹیٹیوٹ کے طور پر سنتے ہیں. شروع سے اب تک جو بھی یوتھ کو انہوں نے دیا ہے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. پروگرام کے اندر جو کانٹینٹ ہے اور جو انداز ہے اجمل شوبی کا وہ لاجواب ہے. ویلکم بیک ویئرز. اس وقت آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اجمل شوبی صاحب جو ہمارے گیسٹ ہیں مارننگ وتھ ہم کے، وہ کتنی محنت سے کام کرتے ہیں. جو سنائی دیتا ہے ہمیں اس کے پیچھے کتنی محنت شامل ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جن میں اجمل صاحب نے بہت ساری محنت کی. اس کا ہم ذکر کریں گے. بہت سارے ایوارڈز انہوں نے حاصل کیے، کچھ ڈائریکشن بھی دی اور پلیز میں کام بھی کیا. لیکن اتنا زیادہ ٹی وی پر ایکٹنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سب کچھ جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز. گیسٹ کارنر میں موجود ہیں مارننگ وتھ ہم کے گیسٹ کارنر میں. اور اس وقت ابھی تک جو میلز آپ کی آئی ہیں، میں تھوڑا سا آپ کی تسلی کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ کی میلز تمام ہم تک پہنچتی ہیں اور آئی ہوپ کہ میری ٹیم جو ہے آپ کو اس کا رپلائی بھی بھیجتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں، آمنہ طارق آپ نے بھی بھیجا ہے ہمیں سوال، اور کس نے بھیجا ہے نہیں پتہ نہیں کیا، ناز فاطمہ. اچھا ایک ساتھ لکھا ہوا ہے ناز فاطمہ. اور دوسرا ہے افشین نے بھیجا ہے، نہیں فرین نے بھیجا ہے. اور بزا سہیل نے بھیجا ہے. اچھا آپ کی تمام جو ہے نا زیادہ تر 90% جو میلز آئی ہیں آج وہ مجھے آئی ہیں. اچھا یہ کس کی میں ذرا بتا دوں، اس میں نام نہیں لکھا. بہرحال یہ ہے لبنہ جعفری. اچھا بہرحال یہ ساری جو میلز ہیں شاہین ظفر، جو ڈاکٹر شاہین ظفر کا لائن تھی جس ہم نے بات کی تھی ان سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے، انفرٹیلیٹی کے حوالے سے، تو وہ تمام میلز آپ کے سوالات ہیں ان کے لیے. اگر کہ ان کو ہم دوبارہ پروگرام میں دوبارہ بلا سکے تو میں شامل کروں گی آپ کی میلز. ادروائز آپ کی میلز ان تک پہنچاتی جائیں گی تاکہ وہ آپ کو ڈائریکٹ جواب دے سکیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے بالکل احساس ہے کہ جب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوراً سے جواب ملنا چاہیے اور آپ کا حق بھی ہے، لیکن تھوڑی سی اگر دیر ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا. اور ویئرز ہم گیسٹ کارنر میں بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اپنے گیسٹ اجمل شوبی سے. بہت ساری باتیں جو ان سے پوچھنی ہیں. ان کے کریڈٹ پہ جرنلسٹ بھی ہیں، بہت ساری اخباروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ شاعری بہت اچھی کرتے ہیں. لیکن ان سے شاعری بھی سنیں گے. ان کی انسٹرومنٹس بہت اچھے بجاتے ہیں اور انفارچونیٹلی کوئی انسٹرومنٹ لے کر نہیں آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو گلے میں سر ہے ان کا آج اس سے ہم سنیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کتنے ٹیلنٹڈ ہیں ہمارے گیسٹ. لیکن ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ پامسٹری موجود ہیں راجہ ریاض صاحب، جو کہ اجمل شوبی کے ہاتھ کی لکیروں کو پڑھیں گے. السلام علیکم راجہ. وعلیکم السلام غزل، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے راجہ صاحب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آپ میرے ہاتھ کو دیکھیں گے، میں آپ کے ہاتھ کو صحیح دیکھیے گا. دیکھوں گا کیونکہ آپ کا اگر صحیح نہ دیکھوں گا تو پھر بس گیا. اچھا اجمل صاحب، یہ جو پابلسٹی ہے یہ بالکل ایک سائنس ہے. جی بالکل کوئی اس میں غیب شیب نہیں. بالکل جو بھی مجھے آپ کے ہاتھ میں علامتیں نظر آئیں گی میں وہ بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی، پھر کیسے اپنے وقت گزارا اور آپ کیا پوزیشن آگے کیا ہونے کے امکانات ہیں. پلیز ذرا رائٹ بھی دکھائیے گا. اچھا پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے انگلی کے نشانات سے. آپ کے دونوں ہاتھوں میں مختلف نشانات ہیں. بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میں آپ کا سرکل سا بنا ہوا ہے، لیکن دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میں دائرہ سا بنا ہوا ہے، اور تیسری انگلی میں دونوں میں دائرہ بنا ہوا ہے. بایاں ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے انسان کی قدرتی نیچر ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ دائرہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خیالات نظریات بڑے اونچے ہوتے ہیں. ان میں ایک لیڈرشپ یا مینجمنٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اپنے خاص انداز میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن جب یہ انگلی ٹیڑھی ہو جیسے آپ کی ہے تو جس کام کا تہیہ کر لیں اس کو پائے تکمیل تک بچا کے چھوڑتے ہیں. یعنی کہ جو آئیڈل بنا لیں اس کو حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح لوبس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ملنسار ہوتا ہے، دوست پرور ہوتا ہے، ٹیم ورک، فیلڈ ورک، پبلک ڈیلنگ بڑے اچھے انداز میں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن تیسری انگلی میں، دونوں انگلی میں آپ کے دائرے بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کی آرٹسٹ صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پہ آرٹسٹ تھے، آپ کو آرٹسٹ بننا تھا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اور بھی، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ آل راؤنڈر ہیں، ہر فن مول ہیں، ہر مول میں ڈل جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ جو آپ کی خوبی ہے وہ آپ کی ہتھیلی بڑی ہے اور مربع ہے، پریکٹیکل ہے.
انگلیاں چھوٹی ہیں، ذمہ داری کو بڑے اچھے انداز میں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. دماغ سے بھی انسان کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے. آپ کی دماغ اور زندگی کی لائن مل کے ایک شاخ ان کی آپ ڈلوان چلے گی اور ایک سیدھی چلے گی. دماغ کی لائن مل کے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ انسان نیگیٹو پازیٹیو دونوں پہلو پہ نظر رکھتا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے. اور جب ایک لائن ڈلوان جائے تو یہ تخلیقی سطح کو ظاہر کرتا ہے، نئی تخلیق کرتا ہے. اور اس کے ساتھ جب سیدھی ہو تو جو سوچتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. تو ہمیں یہ کوالٹی ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن ایک یہاں سے بھی ہے کہ جب بھی دماغ کی لائن سے ایک شاخ یہاں تک نکل جائے، کمپیوٹر کے آواز تک نکل جائے، تو یہ انسان کچھ کرنا اور کچھ بننا چاہتا ہے. اپنے ٹیلنٹ اور صلاحیتوں کے بل بوتے بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. لائف لائن آپ کی بہت مضبوط ہے، اللہ کا شکر ہے. اور جہاں تک لک کا تعلق ہے، بچپن میں آپ کا بہت اچھا ماشاءاللہ، ماں باپ کی طرف سے آپ کی ہر جائز خواہشیں پوری، ناجائز نہیں کرتا، جائز خواہشیں پوری ہے. اس کے بعد ناجائز کبھی کی نہیں، ناجائز خواہشیں پوری کرنی بھی نہیں چاہیے. ہاں کبھی کی بھی نہیں ہے. اور شاید میں بھی اپنے بچوں کی ایسے ناجائز خواہشوں کو کرتے بھی نہیں اور پوری کرنی بھی نہیں چاہیے. بات صحیح ہے بالکل. تو اسی طرح آپ کے جو ہے نا آپ کی لک بہت اچھی، لیکن آپ کی لک سے زیادہ آپ کی فیم ہے. فیم کا مطلب شہرت تو ہے، لیکن یہ آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کے ٹیلنٹ کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی جو نام کمایا یہ بڑی آسانی سے کمایا. آپ کی لک سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اپنی لائف میں بڑی اسٹرگل کی ہے، بڑی جدوجہد کی ہے. خاص کر آپ نے 24 سے 30 کی ایج تک کافی محنت جدوجہد. اس کے بعد تھوڑی سی زندگی میں چینج آتا ہے، پر آہستہ آہستہ آپ نے ترقیاں کی. اور اب اس ایج میں ماشاءاللہ آپ کی لک بہت اچھی ہے. اور خاص کر دائیں ہاتھ میں ناظرین دیکھیے گا کہ ان کی لک کا رخ پہلی انگلی طرف، اور پہلی انگلی طرف جا کے 2 شاخہ دیتا ہے. جب بھی 2 شاخہ نظر آئے لک لائن پہ تو یہ انسان کے بینک بیلنس کو ظاہر کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ پیسہ ان کے پاس آتا رہا اور جاتا رہا. اب ان کا ٹائم آیا کہ بینک بیلنس میں انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. ایسا بتایا آج حالات صحیح نہیں ہیں. اور جہاں تک ان کی فیم کا تعلق ہے تو ناظرین دیکھیں کہ ان کی لک لائن کو ٹچ کر کے نکلی، یعنی کہ جس بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں وہاں اللہ کا شکر ہے آپ کا نام ہے، مقام ہے. اور یہ اپنے اپنے ذاتی جدوجہد اور کاوشوں سے بنایا بنسبت اس کے کہ لک نے آپ کا ساتھ دیا ہو. لیکن اب آپ کی لک آپ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے گی. اور ان کی ایک خاص چیز، ان کی دل کی لائن 2 شاخہ اور ایک اوپر جو ہلکا زورا بنا ہوا ہے. یہ میں کم بتاتا ہوں. ہلکا زورا پیدائشی طور پہ جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں یا جن کو علم و ادب سے دلچسپی ہوتی ہے یا جو فنکارانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور دل کی لائن کا 2 شاخہ ہونا لولی انسان ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ کیا. اسی طرح آپ کی صحت کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحت مند زندگی بسر کریں گے، اور پہلے بھی کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. جہاں تک آپ کی ٹریولنگ کا تعلق ہے تو آپ ٹریولنگ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنے ملک میں رہنا، آپ کا مجھے غیر ملک میں رہنا یا نیشنلٹی نظر نہیں آتی. اور جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے تو اولاد سے اس میں صرف یہی پتہ چل سکتا ہے کہ اولاد سے آپ کو خوشیاں ملیں گی. کیونکہ 52 کے بعد اگر فیم لائن نظر آئے تو یہ اولاد سے خوشیوں کو ظاہر کرتی ہے، یا اولاد کامیاب زندگی بسر کرتی ہے. تو آپ کی پرسنالٹی میں مجھے کوئی نیگیٹو پوائنٹ نظر نہیں آتا، مائے سوائے ایک کہ آپ کے انگوٹھے کے جو یہ لائنیں بنی ہوئی ہیں، کبھی کبھی عام حالت میں نہیں کہوں گا، کبھی کبھی آپ ایموشنل فیصلے کرتے ہیں، جذباتی فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. باقی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. نہیں، میرے خیال آپ نے اتنی ساری باتیں بتائیں، سوالات کی اس میں گنجائش نہیں ہے. شاید بالکل صحیح. باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ کہ غائب کر تو وہ جانتا ہے، مگر ایک گائیڈ لائن برابر مل جاتی تو ایک. رائٹ، بہت بہت شکریہ رائے صاحب. اور رائے صاحب آپ کے لیے کچھ میلز آئی تھیں جس میں وہ کچھ لوگ آپ کو ہاتھ کی لکیریں پڑھوانا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ملنا چاہ رہے ہیں کیا؟ کچھ کانٹیکٹ نمبر کچھ بتا دیں ان کو. اچھا، میرا نمبر ناظرین لکھ لیجیے گا 031420779990 031420779990. یہ بات بتائیں کتنے نمبر چینج کیے آپ نے؟ نہیں، یہ وہی نمبر ہے لیکن یہ کمپنی چینج ہو گئی ہے. اچھا، کمپنی نے چینج کر دیا ہے. پہلے پاکٹل تھی، اب زونگ ہو گیا، بس انہوں نے کوڈ چینج کی ہے. اچھا، مجھے لگا کہ پچھلے دفعہ کوئی اور نمبر تھا، کوئی اور نمبر ہے تو خیر تو ہے. نہیں بالکل نمبر وہی ہے لیکن کمپنی چینج ہو گئی، انہوں نے کوڈ چینج کر دیا. چلیں ٹھیک ہے جی. تو ویئرز جو راجہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہیں وہ اس نمبر پر کر سکتے ہیں رابطہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں بھی رہنے کا، اس چھوٹے سے ٹائم میں. لیکن اب ہم بریک کی طرف چلیں گے.
بتائیے مجھے. ہاں جی, بریک کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے گیسٹ موجود ہیں اجمل شوبی صاحب, ان سے کریں گے بہت ساری باتیں جرنلزم کے حوالے سے, ان کو بہت سارے ایوارڈز ملے اس حوالے سے, اور ان کی شاعری بھی سننی ہے, ان کا گانا بھی سننا ہے, اور بہت ساری باتیں ان سے کرنی ہیں, ان کے بچوں کی, ان کی مسز کی, ان کی منی منی چھوٹی سی بیبی 4 سال کی انائبہ, وہ بھی دیکھ رہی ہے پروگرام. تو انائبہ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کے پاپا سے کرتے ہیں آپ کی بھی بات ہے. ویلکم بیک ویئرز, ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ کارنر میں اجمل شوبی صاحب, جن کو آپ نے بہت سنا, کم کم دیکھا ڈراموں میں. باتیں پوچھیں گے کیوں کم کم آتے ہیں, اور بہت سارا اچھا اچھا کام کیا انہوں نے. اے کاش کہ تم میں بہت ایک ڈیفیکلٹ سا رول کیا انہوں نے, اس کی بھی بات کریں گے. ان کو بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں, جرنلزم میں ان کا ایک رول رہا ہے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاعری گانا سب کچھ کریں گے. لیکن اس وقت ہم انائبہ سے بات کریں گے کیونکہ انائبہ انتظار کر رہی ہے نا پاپا کی باتیں سننے کے لیے. تو ذرا بتائیے انائبہ کے بارے میں, یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے. جی میری سب سے چھوٹی بیٹی ماشاءاللہ میری بہت لاڈلی ہے, مطلب پیار تو یہ کہنے سے بچوں سے ہوتا ہے, مگر یہ میری بہت لاڈلی. اور یہ کہ میں جب گھر آ جاؤں تو گھر آنے کے بعد اگر کہیں جانا چاہوں تو یہ فوراً مجھ سے پہلے تیار ہوتی ہے. اچھا, ماما مجھے تیار کر, بس میں بھی جاؤں گی پپا کے ساتھ. میں اچھا, ماشاءاللہ سے آپ کے 4 بچے ہیں, خالے شازیب, وجاہت, نعمان, پھر یہ میری انائبہ. 4 بچے, اور ان چاروں بچوں کی ماں جو ہے وہ پیاری سی, ان کا بھی ذکر کریں ذرا, کیسی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اچھی ٹھیک ٹھاک ہیں وہ بھی, یہ کہ نہیں سب بیٹھی ہوں گی. اور آپ کو برداشت کر لیتی ہیں, آپ ٹائم تو نہیں دیتے ہوں گے گھر میں؟ گھر پہ ٹائم پر کم ہی دیتا ہوں, مگر کیا کریں, فیلڈ ایسی کام ایسا ہے تو مطلب اس کے ساتھ تو یقیناً آپ کو پتہ ہے, آپ بھی بہتر جانتی ہیں کہ وہ پھر بھی, مگر یہ کہ جو وقت مجھے ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب گھر جاتا ہوں تو مطلب بچوں کو ساتھ لے کر کہیں جانا ہے, کہیں کسی تقریب میں کسی کے جانا ہے, کچھ بھی تو میں مجھے تو میں سے کریں, آپ کو تو پتا ہوگا, آپ اس فیلڈ کے ہیں, مجھے بالکل پتا ہے جی, میرا شوہر بہت سلیقہ مند ہے, بہت اچھا ہے, گھر سنبھالتا ہے, بچوں کو سنبھالتا ہے. ہاں وہی میں, جب آپ گھر جاتی کھانا تیار ملتا ہوگا. بالکل کھانا تیار ملتا ہے, اور ایسا کھانا ہوتا ہے جسے کھانا پڑتا ہے. اچھا جی, ہم کالر صاحب کی بات کرواتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آپ سے جانیں گے اور بھی بہت ساری باتیں, کیسے آپ اپنا ٹائم گزارتے ہیں سب. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہاں جی, میں نے کہا سلام کیا تو جواب دی, تو کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سہیل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی, سہیل عالم خان بات کر رہا ہوں. جی سہیل صاحب, کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ اپنی مصروفیات تو بتائیں, کیا لکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی آج کل میرا ایک سوپ آنر ہے کاش کی گڑیا کے نام سے. اچھا. اس کے علاوہ ابھی ایک ریسنٹلی پی ٹی وی کا میں نے سیریل کیا, ابھی دور ہے کنارہ, جو انشاءاللہ آپ اسٹارٹ آف جون میں دیکھیں گے. صرف لکھتے ہیں یا آپ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑے ایکٹر بھی ہیں, بہت بڑے ایکٹر بھی ہیں سہیل, بہت بڑے ایکٹر ہیں. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے ہم سے بھی بڑا اچھا سیریل کیا تھا دیوانے کے نام سے. اچھا. جس میں اجمل صاحب بھی شامل تھے, جو کسی وجہ سے کر نہ سکے تھے. کر نہ سکے, بس ان کی کچھ حالات ہوتے ہیں نا. اچھا, کہ وہ آپ کو پتا چلا سہیل بھی ہے اس میں تو آپ چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوا. مطلب سہیل تو اتفاق سے, سہیل بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہیں, اور سہیل سے میرے مطلب بہت پرانے تعلقات ہیں, ہمارے فیملی ٹرمس ہیں, بچپن سے ہم ساتھ ہیں, بہت بالکل میرے چھوٹے بھائی. تو آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. بہت اچھی طرح. ذرا بتائیے تو سہیل صاحب, کیسے دوست ہیں یہ؟ اجمل بھائی کے بارے میں سمجھ میں نہیں آیا, ان کو دوست کہوں, اپنا بڑا بھائی کہوں, رہنما کہوں, مطلب بڑی ملٹیپل کوالٹیز ہیں ان میں. اچھا. اور بہت سیلف میڈ انسان ہے, ٹھیک ہے نا. میں خود بھی کیونکہ سیلف میڈ ہوں, میرا کیریئر ان کے سامنے اور ان کا کیریئر میرے سامنے بالکل اوپن ہے نا. ہم نے بالکل دونوں نے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا. آج بھی میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن بہت ہی سچ اے نائس پرسن, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. آج جب مجھے پتا چلا کہ ابھی, بلکہ میں اتفاق سے, آپ یقین بلیو کریں, مجھے نہیں معلوم تھا اجمل بھائی شو میں ہیں. اچھا. صبح میں تیار ہو رہا تھا, اپنا ناشتہ کر رہا تھا, تو اچانک جب میں نے سوئچ کیا تو آپ نے جب ان کو کال کی تو بس میں تو حیران ہو گیا, اور خوشی بھی ہوئی مجھے بہت زیادہ. بہت شکریہ. اچانک اجمل بھائی کے ساتھ ملاقات ہو, پھر میں نے کہا اگر اجمل بھائی بیٹھے ہوں اور میری کال اس پروگرام میں شامل نہ ہوں تو یہ میری بدنصیبی ہوگی. بہت شکریہ سہیل, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ان کے لیے اتنے اچھے الفاظوں میں بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں یہ, مطلب ان کی تعریف الفاظوں میں نہیں کی جا سکتی, اتنے اچھے ہیں. کیا بات ہے, یہ محبت ہے ان کی, ان کی محبت ہے. کہتے انسان غزل خود اچھا اچھا ہو. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا سسٹم اور ہمارے کچھ انٹائرلی پرابلمز ایسی ہیں, ہم جس سسٹم میں, جس سوسائٹی میں بلانگ کرتے ہیں, وہاں میں آج اس پروگرام کے ریفرنس سے آپ کے ایک اہم بات بڑی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اجمل شوبی صاحب جیسے لوگوں کو ہم اسپائل کر رہے ہیں. یہ جو ڈیزرو کرتے ہیں اس جگہ پر نہیں ہے, انہیں بہت کسی اچھی اور اونچی جگہ پر ہونا چاہیے. اور بس میں آپ اس لائیو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جس جگہ پر ہونے چاہیے وہاں یہ نہیں ہے, اور یہ ہم سب کی ان کے ساتھ جاتی ہے.
देखिए, इस बात को महसूस करते हुए हमने सोचा कि हमारे गेस्ट कॉर्नर में तो एटलीस्ट होने चाहिए। ये डिजर्व करते थे, ये डिजर्व करते थे। लेकिन सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमारे मुल्क में ही आर्ट की ही कदर नहीं है, तो फिर फनकारों की क्या कदर होगी? सही बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप आए लाइन पर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, हम वापस आते हैं और फ्रेंड्स की भी ज़ाहिर सोहेल साहब के साथ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपको देख रहे होंगे, आपके फैंस होंगे जो आपको देख रहे होंगे, और घर वाले भी आपको देख रहे होंगे। वो घर वाले जो है वो आप घर की मुर्गी दाल बराबर है उनके लिए, या आपकी कदर करते हैं? नहीं, घर में कदर तो घर में भी होती है, मगर ये कि घर में ज्यादा कभी बोले तो फिर कहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अच्छा, जाके रेडियो पे बोलना, वही जाके बोलिएगा। सही है। मगर अच्छा, फिर भी घर तो काम करते हैं माशाल्लाह से। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ज़ाहिर इस फील्ड में पता नहीं चलता है, काम का टाइम का पता नहीं चलता है, तो थक जाते हैं, क्या करते हैं? वेकेशंस पे जाते हैं छुट्टियों पर बच्चों को लेकर? नहीं, वेकेशंस का असल बात है कि गजल इतने सारे मतलब काम, लेकिन आपको फील्ड के हवाले से मतलब रेडियो भी है, फिर मैं रेडियो के अलावा कुछ मतलब और चैनल्स से भी मेरा ताल्लुक है, उस पर भी लाइव प्रोग्राम मेरे, यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा, दूसरे चैनल पे जाऊँगा, वहाँ से फिर एक मेरा लाइव होगा, फिर मैं वो, तो मतलब ये सिलसिले चलते रहते हैं। फिर उसके अलावा कुछ अपनी मेरी जॉब्स वगैरह भी हैं, और भी मतलब बहुत सारे काम है कि मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो वापसी का मेरे को वक्त नहीं होता कि मैं कितने बजे पहुँचूंगा। इसीलिए तो बच्ची आपकी छोड़ती नहीं है ना, छोटी वाली, है ना? मगर जैसे मैं घर पहुंचता हूँ उसके बाद फिर वो लाजमी क्या, मेरी छोटी जो कहती है कि पापा एक चक्कर लगवाने लेके चलेंगे, उनको लाजमी एक चक्कर लाजमी लगवाता हूँ मैं, ताकि वो मतलब थोड़ा सा वक्त उनका भी बच्चों को टाइम देना पड़ता है, और उनकी बेहतर परवरिश के लिए भी फादर का भी एक फर्ज बनता है कि उनको प्रॉपर टाइम लाजमी होता है। तो कैसे जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मैं जब अपने घर में जाता हूँ रिलैक्स हो जाता हूँ। अच्छा, वाह। मतलब मुझे लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं जाके जी बहुत जरूरी, मगर मैं अपने बच्चों के साथ जब घर में होता हूँ या घर जाता हूँ तो बस मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी रिलैक्सेशन मेरी यही होती है बस। वाकई में ये जब इंसान खुद पेरेंट बनता है ना, तब ये बात समझ आती है। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर कहते थे, जब वो घर में आते थे ना, मैं भाग के उनको हक करती थी, वो कहते थे मेरी सारी थकन खत्म हो गई। मुझे बड़ी फनी बात लगती थी कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, आपकी सारी थकन कैसे खत्म हो गई, मैं आपको आके गले लगती हूँ तो। कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब आप बड़ी हो जाओगे ना तब आपको ये बात समझ आएगी। वाकई में जब मैं माँ बनी और मैं जब थकी हारी कभी काम से मैं घर जाती हूँ, सिर्फ अपनी बेटी की शक्ल देखती हूँ कि वो रिलैक्स है, अपने काम में बिजी है या अपना अच्छा टाइम गुजरा, उसको तो मेरी थकन खत्म हो जाती है। बिल्कुल मेरे साथ यही है। ये बिल्कुल सही आपने कहा। बस मैं जैसे ही घर में जाता हूँ, दरवाजा मतलब जैसे इंटर होता हूँ तो मेरी छोटी फौरन कहती पापा अस्सलाम वालेकुम, बस वो सारी थकन वहाँ पर जो खत्म हो जाती है। क्या अल्लाह ने प्यार बनाया है पेरेंट्स का। अच्छा जी, इसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो घर आते हैं तो थकन बढ़ जाती होगी उनकी किसी वजह से, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती, फिर वो अपने बीवी बच्चों को लेकर और रिलैक्स करने चले जाते हैं, छुट्टियों पर चले जाते हैं। आप जाते हैं? नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? अगर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, जरा देखिए क्या कहा आपने। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी मैं भी देख रही थी आप लोगों के साथ कि पब्लिक पोल का जो सवाल था कि गर्मियों की छुट्टियों को अपने शहर में गुजारना चाहिए, शहर से बाहर जाना चाहिए। बहुत सारी मजेदार और बहुत अच्छी और अक्लमंदाना बातें हुई। एक खातून ने तो बड़ी मजे की बात कही कि अगर नानी है तो नानी घर चले जाए, तो मुझे लगा कि उनको अपनी अम्मी से मिलने का जरा ना दिल कर रहा होगा। नाम बच्चों का लिया, नाम बच्चों का ले लिया, भाई क्या जरूरत है, क्या है, अम्मी से मिलने का दिल कर रहा है, अम्मी के घर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर अम्मी आपकी शहर में है तो उनके घर तो अक्सर जाना चाहिए। अच्छा जी, बात सिर्फ ये है, हमारी एक बहन ने ये कहा कि इट्स डिपेंड ऑन योर बजट, कि आपका बजट क्या है। आजकल तो इतनी महंगाई का दौर आ चुका है कि अब हम सोचते हैं कि बच्चों को लेकर कहीं मुल्क से बाहर जाएं या शहर से बाहर जाएं तो पूरा उसका बजट बनाना पड़ता है, और वो इतना अफोर्डेबल होता है नहीं होता बाज़ लोगों के लिए। तो जो आपके हाथ में अल्लाह ताला ने इस वक्त प्रेजेंट दिया है, इस वक्त जो गिविंग कंडीशंस हैं, जो नेमतें आपको यहाँ दी हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाना तो इस बात पर हम रोते रहें और छुट्टियों को ख़राब कर दें रोते रोते कि हम कहीं जा नहीं सकते और दुनिया भर जो है वो घूम रही है। और देखें वो मेरे बच्चे का फ्रेंड जो वो उसने आके बताया कि मम्मा वो फ्रेंड तो चला गया सिंगापुर, मैं यहाँ नहीं जा सका, वो स्विट्जरलैंड चला गया। इस पर रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात ये होती है कि कहते हैं ना जंगल में मंगल होता है ना, आप अपने शहर में भी रहते हुए अगर अच्छा वक्त गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको छुट्टियों में भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, बाहर ममालिक में तो आपको पैसे मिलते हैं कि आप जाएं, प्लीज वेकेशंस पे जाएं, प्लान करें अपने बच्चों को। इन पैसों से हम पैसे दे रहे हैं, जाके पैसे देते हैं, खुदा के वास्ते जाओ और थोड़ा सा रिलीफ उनको भी मिले, उस कंपनी को भी मिले, उस काम करने वालों को भी मिले। लेकिन वैसे इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जरूर, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे हमारे मुल्क का तो हाल ऐसा हो गया कि रोटी भी बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें आप प्लान करें अपना, सिर्फ एक वीकेंड प्लान करें कि हमें जाना है फूफो के घर में, हमें जाना है खाला के घर में, तो भी बड़ा मजा आता है। तो ये अपने जो ना सिर्फ अपना ये एक स्पिरिट को जो ना वो हाई रखें अपनी, कि हम यहाँ रहते हुए भी बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, कि आपके अपने हाथ में। हमारे साथ मौजूद है अजमल शोभी साहब, हमारे गेस्ट हैं मॉर्निंग विद हम के।
اب ہم ان سے سنیں گے، کیا سنیں گے؟ شاعری، گانا. پہلے گانا. گانا میں سے پتہ غزل گانے جہاں تک بات ہے، گانا برحال میں گانے کے حوالے سے مطلب میری فیلڈ میں رہا ہے شروع میں اپنے بہت ہی مطلب اچھے، میرا یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ میں بڑے اچھے استادوں کا شاگرد رہا ہوں میں، اور مگر میں پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ یہ رہا کہ میں ان کو وقت نہیں دے سکا. میری بد نصیبی یہ ساتھ رہی، خوش نصیبی یہ رہی کہ میرا ان سے ریلیشن ہوا، تعلق ہوا کہ میں ان کی شاگردی میں آیا. بد نصیبی یہ ہے کہ ان کو وقت نہیں دے سکا میں. جیسے پنڈت غلام قادر صاحب، مہدی خان صاحب کے بڑے بھائی، مطلب میں ان کا گنڈا شاگرد، باقاعدہ گنڈا شاگرد. اب تو حیات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گنڈا شاگرد باقاعدہ آپ کو بتائے، مطلب باقاعدہ جو شاگردی جو ہوتی ہے. اچھا یہ کیسے ہوتی ہے باقاعدہ شاگردی؟ کیا ہوتی ہے؟ کچھ کھلانا ہوتا ہے؟ کیا رسم کیا ہوتی ہے؟ باقاعدہ وہ ایک جو دھاگا کلر ایک ہوتا ہے نا، کلر جو ہوتے ہیں دھاگے جو عام طور پہ باندھے جاتے ہیں، وہ دھاگا باندھتے ہیں. گنڈا مطلب شاگرد ہوتا ہے. اس کے بعد پکے شاگرد بن گیا مطلب وہ باقاعدہ. تو وہ آپ نے نکال دیا دھاگا؟ نہیں تو وہ ہمیشہ دور رہتا ہے، وہ اس سے باندھا جاتا ہے اس وقت. اس کے علاوہ جو ہے استاد تجمل حسین خان صاحب، مطلب ایک دور تھا جب وہ پی ٹی وی پہ ہم ان کا راگ رنگ ان کا آتا تھا، میں ان کا باقاعدہ شاگرد رہا ہوں میں. بس شاگرد ہی رہے، گانا نہیں سنائیں گے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں، میں مطلب شوق مجھے رہا، اور میں کچھ سیکھا بھی صحیح میں نے، اور پھر میں اپنی اس سنگنگ کے اس جو یہ میرا مطلب جذب میرے اندر کے، میں اپنے ریڈیو پر اپنے لائیو پروگرام میں اس کو پورا کر لیتا ہوں میں. کیوں اچھا ایف ایم سے پہلے میرا رہا ہی ہے، ایف ایم سے پہلے میں اسٹیج پر گاتا تھا میں، مطلب انسٹرومنٹس میں نے پلے کی. مگر پھر جب میں نے ایف ایم جوائن کیا تو اسٹارٹ کا ہمارا دور تھا، آپ کو بتایا کہ اس میں بہت زیادہ محنت ہمیں کرنی پڑی. لیکن ایف ایم ریڈیو کے آنے سے وہ ریڈیو والا جو کانسیپٹ تھا نا ایک، کہ یہ فلاں ریڈیو ہے، اور ریڈیو پاکستان ہے، اور اب آئیے حالات حاضرہ پر ہم اپنے پروگرام سنتے ہیں. اس کے بعد وہ حالات حاضرہ سے لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا تھوڑی سی ریڈیو پاکستان کی عزت رکھ لیں. نہیں تو یہ بھی میں پروگرام کی وہ اناؤنس کر رہا ہوں، حالات حاضرہ پر پروگرام سنتے ہیں، عزت تو بہرحال ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے ایک صاحب ہے نا ریڈیو لے کر آگے، وہ ریڈیو سیٹ لینے کے لیے گئے تو ان کو کہا اس نے پوچھا دکاندار سے کہ کون سا ریڈیو، اس نے کہا جاپان کا ریڈیو ہے. تو اس نے کہا اچھا بڑے پیسے سے دے کے جاپان کا ریڈیو. جب گھر میں لائے تو اس نے ٹیون کیا تو اس نے کہا یہ ریڈیو پاکستان ہے. جا کے اس نے لڑائی کی کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ریڈیو پاکستان ہوں، کیسے کہتے ہو یہ جاپان کا ریڈیو. تو ہم بھی اسی لیے کہتے تھے نا، یہ ایف ایم 100 پاکستان ہے، مطلب ایف ایم 100 کراچی نہیں ہے، یہ ایف ایم 100 پاکستان ہے. اچھا رائٹ، اوکے. کچھ بات ہو رہی تھی لیکن پھر کان میں ہوا کہ وہ بات نہیں ہے. اچھا جی کوئی بات نہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ایف ایم کی. ایف ایم کے آنے سے بھی بڑا چینج آیا. ہاں پورا لوگوں کا ایک سننے کا ایک پرسیپشن تھا، ایک وہ سارا چینج ہو گیا. بالکل لازمی. مطلب ریڈیو پاکستان سے ایک وقت جب ایف ایم 100 کا اسٹارٹ ہوا ہے غزل، وہ میرے خیال دور ایسا تھا کہ جب ریڈیو بالکل دب چکا تھا. مطلب ریڈیو کے وہ حالات کے حساب سے لوگوں کے گھروں سے ریڈیو بالکل دب گیا اور لوگ بھول چکے تھے ریڈیو کو. مطلب اپنے گھر میں میرے ریڈیو نہیں تھا، لازم وہ پہلے ریڈیو ہوتے تھے، وہ سن کے کہ یہ ایک وقت ہے، پھر وہ یہ آ گیا وہ آ گیا وہ آ گیا، وہ لوگ کہتے تنگ آ گئے تھے لوگ، اور لوگ ریڈیو ایسا بالکل ختم ہو چکا تھا کہ لوگ بھول گئے تھے ریڈیو کو. مگر ایف ایم پر جب ایف ایم کا اسٹارٹ ہوا تو وہ ایسا دور تھا کہ لوگ ایک دم چونکے کہ یہ کیا ہوا. بالکل صحیح، ایک ریوائول ہوا. ہاں بالکل نا، ایک دم چونکے کہ ہوا کیا یہ کون سا ریڈیو ہے جس پہ دیکھیں میوزک چلا، اور پھر وہ مطلب ساؤنڈ کوالٹی بھی ریڈیو پاکستان سے بہتر. دیکھنا مطلب فرق یہ بھی پڑا نا تھوڑا سا، اگر شاید امپرومنٹ ہمارے اس ریڈیو پاکستان پر بھی ہوتی جتنے وہ آج کر رہے ہیں. پتہ ہے ایف ایم کے آنے سے یہ صحیح بتا رہی ہوں کہ ریڈیو پاکستان کے جو ایک روایتی قسم کے پروگرامز ہوتے تھے ان میں بھی چینج آیا. اب جیسے نا اکثر پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو پی ٹی وی کا ایک اپنا ایک سٹائل ہوتا تھا. اب آج دیکھیں پی ٹی وی میں کتنا چینج آیا، اس لیے کہ کمپٹیشن جو ہوتا ہے وہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے. صحیح بات ہے، یہی ایف ایم کی وجہ سے یہی ہوا کہ چینج ہوا کہ لوگ ایک دم مطلب ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ ہاں ہمارے یہاں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات مجھے بڑی بری لگی جو اسپیشلی نہیں آپ کا پروگرام نہیں، جو آپ کے ریڈیو ایف ایم پہ جو ہے کچھ پریزنٹرز جو ہیں وہ بلا وجہ اردو کو توڑ موڑ کے عجیب قسم کی انگلش سٹائل سے جو ہے وہ بات کرنا، مطلب بات اردو میں ہو رہی ہے لیکن اس کا ایکسینٹ انگلش کو سمجھ نہیں آئی تھی مجھے. نہیں ویسے بات ہے ایسے لوگوں کے میں بھی خلاف ہوں، اور میں اکثر بیشتر جو دوست ہیں یا کہیں بھی کسی چینل پر ہوتے ہیں تو میں یہ ذکر کرتے رہتا ہوں کہ یا تو اردو اچھی بولو یا انگلش بولو. میں کہتی ہوں یا تو انگلش میں بولنا ہے تو اچھے میں بولو، اردو کو بولنا ہے تو اچھے طریقے سے بولو. ہاں تو وہ بس ہمارے یہ مطلب اگر کچھ ایسا رہا ہے کہ لوگ شاید آج کی جنریشن جو جنریشن میں دیکھ رہا ہوں جو سنتا ہوں اسی چینل کو سنتا ہوں میں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید وہ سمجھتے ہیں دونوں کو ملا کر بولنے سے شاید ہماری ویلیوز بڑھ جائیں گی. یہ ان کی اپنی نیچر ہے.
میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ ذرا سنتے زیادہ ہیں. پتہ نہیں کون سا طبقہ سنتا ہے, مجھے آج تک پتہ نہیں چلا. کیونکہ میں جو کرتا رہا ہوں, میں جو پروگرام کرتا رہا ہوں, میں جس ٹیمپو میں جیسے ابھی بول رہا ہوں, میں ایسے ریڈیو پر بولتا ہوں, آپ نے سنا مجھے کوئی نہیں, تو اللہ کا شکر. اچھا, دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ ریڈیو پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, جیسے ہم نظر آتے ہیں اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں تو سپورٹ مل جاتی ہے, ہم جو پلیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سپورٹنگ کیریکٹرز مل جاتے ہیں, ہمیں بہت ساری چیزیں جو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نظر آتے ہیں آپ کو تو یقیناً ہمارا چہرہ بھی نظر آتا ہے, ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے, تو بعض اوقات کبھی ہم بہت فاسٹ بول جاتے ہیں تو آپ ہمارے چہرے سے, ہمارے لپ سنکنگ سے وہ لفظوں کو کیچ کر لیتے ہیں. ریڈیو پہ مطلب نظر آ رہے ہیں. ہاں, اور ریڈیو پہ جو ہے جیسے آپ بولتے ہیں نا, ریڈیو پہ آپ اپنے لسنرز کو گریب کر لیتے ہیں, آپ کا کوئی پروگرام سنتا ہے, آپ کوئی سوشل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. جو کچھ پریزنٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو توڑ مروڑ کے بول رہے ہوتے ہیں, بہت فاسٹ بول رہے ہوتے ہیں, یا عجیب قسم کے سٹائل سے بول رہے ہوتے ہیں, تو سننے والوں کو کبھی کبھی بہت اریٹیشن ہوتی ہے, جب بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ایک ہی میڈیم ہے سننے کا. اگر ہمیں دیکھ تو نہیں سکتے ان کو, تو اگر ہم سن نہیں سکتے تو ہمیں بڑی الجھن ہوتی ہے, پراپر ہمیں کلیئرٹی نہیں ملتی ہے اس کی ورڈز کی. میں یہی مطلب عام طور پہ جتنے جو اس وقت کے ہمارے نئے ہیں, میں ان کو تقریباً جب بھی ہوتا ہے اپنے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جب بھی بولیں تو کم از کم ایسا بولیں کہ سامنے والی سمجھ میں آئے وہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, جو مقصد آپ کا کہنے کا ہے, اپنا میسج اپنی بات پہنچانے کا ہے, وہ کم از کم سامنے والی سمجھ میں آئے اور وہ اس سے کچھ حاصل کر سکے. رائٹ. اب اجمل شوبی صاحب نے نا کچھ پلیز میں کام کیا تھا, اس کی تصویریں ہمارے پاس ہیں, ہم وہ شیئر کرتے ہیں, وہ دیکھ لیجئے, پھر ہم واپس آئیں گے, اے کاش کہ تم کی بھی بات کریں گے. بہت اچھا انہوں نے کیریکٹرز میں کیا تھا, تو ذرا تصویریں دکھائیے. ویلکم بیک ویئرز. اجمل شوبی صاحب کی کوئی تصویریں دیکھ رہے تھے, زیادہ تصویریں ہم آپ کو دکھا نہیں پائے کیونکہ وقت کی بہت ساری کمی ہو جاتی ہے. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آنا ہے. کاش کہ تم کی بھی بات کرنی ہے, بہت سارے ایوارڈز لیے ہیں. میرا خیال ہے ایوارڈز کی بات اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی, کیونکہ ایوارڈز تو سب آپ ہیں دیکھنے والے, ان کے فینس وہ بڑے بڑے ایوارڈز چلتے پھرتے ایوارڈز گھوم رہے ہیں. تو ہم جلدی سے واپس آتے ہیں بریک سے ہو کر اور بات کریں گے اے کاش کہ تم. ویلکم بیک ویئرز. اجمل شوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے ان کو کہا کہ چھوٹی سی بریک دینی ہے کیونکہ بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں ہماری, اور بہت ساری پلیز, بہت سارے کام ان کے کریڈٹ پہ ہیں جو کہ ساری ان کو تفصیل سے بات کرنا ذرا ممکن نہیں ہوگا. ہر کان ہے دیپک, بڑا ان کا مشہور ایک پروگرام رہا جو یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. پی ایف بیس کراچی میوزیم پر ڈاکیومنٹری انہوں نے بنائی, ڈائریکٹ کی. اس کے علاوہ اے کاش کہ تم میں ڈائریکشن بھی خود دی ایک پلے, اور اس میں ایکٹنگ بھی کی. اس میں رول جو ہے آپ کو بڑا ڈیفیکلٹ سا رول تھا, اور آپ نے جیسے بتایا کہ جو بھی آپ کام کرتے تھے, جیسے اگر کوئی ڈرامے میں میمنی ایکسنٹ ہے تو میمن جو فرینڈز ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے سارا وہ کرتے تھے, یا کسی میں ہندی اگر آپ کو بولنا ہے تو وہ ساری وہ ہندی سیکھنی پڑی ہوگی آپ کو. تو اے کاش کہ تم میں آپ نے جو رول کیا تھا, کون سا رول تھا وہ ڈیفیکلٹ رول؟ وہ رول آپ کو پتا کہ بڑا, جس رول کا عام طور پہ جو لوگ اچھا نہیں سمجھتے مگر وہ انجوائے ضرور کرتے ہیں, وہ ہیشی بوائے کا رول تھا میرا. پورا میرا مطلب لازم لیڈیز میک اپ تھا, میرے بالی اور لانگ وانگ. تو کیا آپ ان تمام لوگوں سے ملے تھے اس کے بعد جا کے وقت گزارا تھا؟ نہیں, میں ملا نہیں, مگر میں دیکھ کے, اور بات یہ کہ میرے خیال میں ایک, اگر جہاں تک میری اپنی سوچ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایکٹر کے لیے مطلب کہیں جا کے ملنا ضروری نہیں ہے, جہاں تک میری سوچ ہے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, سینئرز اس بات کو بہتر جانتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں جذب ہیں, اگر آپ واقعی ایکٹر ہیں اور آپ مطلب کریٹو مائنڈ ہیں, تو آپ دور رہ کر بھی وہ چیز نکال سکتے ہیں. وہ مطلب لازمی, مطلب ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ہے, دور رہ کر بھی آپ چیز آبزرو کر سکتے ہیں. میں نے وہ اس کو کیا, اچھا کیا. میرے ساتھ جو لوگ تھے تمام, جو میری ٹیم کے لوگ کیمرہ مین تھے, اور وہ تھے. جب میں ایکٹنگ کے لیے مطلب ایز اے ڈائریکٹر جب کے پیچھے سے جب میں کیمرے کے سامنے آتا وہ سارے ہنستے تھے. میں نے کہا یار پہلے خاموش ہو جاؤ. جب میں وہ ایکٹنگ شروع کرتا تھا, اچھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹر جس کی ایک تھوڑی سی وہ ہوتی ہے, سہ بھی ہوتی ہے, اور وہ جو ہے وہ پھر آگے ایکٹنگ کر رہا ہے. مطلب میں اسی جو ہے وہ کریکٹر میں جو ہے وہ میک اپ میرا سب کچھ ہے, میں کیمرے کے پیچھے ہوں, میں وہیں سے وہ کر رہا ہوں, وہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں, اور جب میں سامنے گیا تو وہ ہنس رہے ہیں. تو وہ بار بار بڑا پھر وہ مشکل تو ہوتا ہے, مگر انجوائے بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا اس میں, مگر بہت اچھا میرا رہا, اور میں نے اس کو کیا. آپ نے میں نے جہاں تک آپ کے ریڈیو پروگرام سنے تو بڑا سوشل ایشوز پہ آپ بولتے ہیں اکثر, تو پلیز جو آپ نے بنایا ان میں خیال رکھتے ہیں کہ ہاں نہیں, پلیز میں نے چند بنائے, مطلب زیادہ مجھے اصل میں بات یہ کہ زیادہ
कुछ लोगों ने मौका नहीं दिया मुझे, पता नहीं क्यों। एक्टिंग भी आपने कम की? एक्टिंग भी कम की मैंने, क्योंकि मेरे साथ गजल एक रहा कि मैं जब आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं शायद मैं अमूमन भी मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने इंट्रोड्यूस किए प्रोग्राम में, मैं ये कहता रहा हूँ कि मैं पता है मेरे साथ ये बड़ा इशू रहा है कि मैं बार बार, एक तो मुझसे पीछे भागा नहीं जाता किसी से। अच्छा मैं बार बार किसी को फ़ोन नहीं कर सकता। मुझे मतलब मैं काजिम भाई का बहुत ज़्यादा एहसान मंद हूँ। काजिम भाई ने मुझे जब जी काजिम पाशा साहब पीटीवी से, मतलब पीटीवी पर जब पहली बार मैंने जो काम किया वो काजिम भाई के साथ किया, और काजिम भाई ने यकीनन मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और काजिम पाशा साहब का मैं बड़ा, उन्होंने मुझे, उनकी एक सीरीज चल रही थी बहुत पुरानी, निस्फ सदी का किस्सा, वो शमसुद्दीन बुलबुल का उसमें कैरेक्टर था, इतनी बड़ी पगड़ी, तारीखी मतलब एक शख्सियत है वो, कि वो जो सिंध मदरसा इस्लाम हसन अली आफंदी के फ्रेंड्स में एक पूरा ग्रुप होता है जो सिंध मदरसा इस्लाम की जो तामीर में जो सब साथ जब बना है वो, तो उसके हवाले से तारीख थी, तो वो उसमें मुझे उन्होंने बुलाया। और मुझे, और ये मेरे साथ बड़ा रहा कि मैंने जहाँ भी काम शुरू किया पीटीवी से किया तो सीनियर्स के साथ मेरा करेक्टर था, मतलब सीनियर्स के साथ मैंने किया, और जिसको काजिम पाशा ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं टेक टू टेक मैंने काम किया, ये मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया। फिर मैंने पासे आईना जब किया रुबीना के साथ, रुबीना, एक तो वही बात है, पहली बार जब रुबीना से मिला तो पहली बार थी वो, तो रुबीना के लगी हैं आप अजमल शोभी हैं, मैं नहीं मान सकती, पहले आप बोलें। अच्छा। पहले बोल के बताया मुझे कंफर्म नहीं होगा कि आप अजमल शोभी हैं, पर उनको पहले ये कंफर्म किया कि मैं अजमल शोभी हूँ। उसके बाद जब मैंने उनका काम किया उनके साथ, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ भी जो अयूब भाई, अल्लाह मग़फ़िरत करें उनकी, उसको कैमरामैन थे, उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि शायद मैं शोभी सोचा था कि तुम एक नए बंदे हो तो ज़्यादा टाइम लोगे, मगर वहाँ अल्लाह का शुक्र है वहाँ भी मैंने बहुत जल्दी काम अपना फास्ट किया, और वो बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है जो आपसे बात करना चाह रही है, ठीक है, और मजे की बात है कि आप भी उनकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, अब पहले बताएं कौन हो सकती है? मेरे ख्याल में मैं जिनका फैन हूँ, अब वो मेरी फैन है, तो वो तो एक ही बंदा हो सकता है। कौन? वो जो जिंदगी का साथी होता है। क्या आपकी जहानत की दाद देनी चाहिए, जिनकी मिसेस लाइन पर मौजूद है उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका नाम क्या है? संजीदा। संजीदा साहिबा जी, कैसी हैं आप? संजीदा रहती हैं या नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट हो। ऑपोजिट है। आपका नाम किसने रखा था फिर? अम्मी अबू ने रखा होगा। उनको पता नहीं था ना ये जो बड़ी होगी तो इतनी जौली होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी कभी कभी कहता हूँ संजीदा नाम है क्यों ये? क्यों संजीदा नाम है? अच्छा, कैसे ये अजमल शोभी साहब जो है कैसे शौहर हैं, जरा बताएं। बहुत अच्छे हैं, बहुत इतना मतलब बिजी रहते हैं लेकिन हमें पूरा टाइम देते हैं। अच्छा जी। और क्या क्या बात है जो इनमें बदलना चाहेंगे आप? क्या मतलब? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी आदत जो आप चाहेंगे कि काश ये नहीं होती तो फिर ये परफेक्ट होते हैं? नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं है। डरती हैं आप इनसे? नहीं। अच्छा, डरने के कॉन्सेप्ट हम में नहीं है ना, ये बहुत अच्छी बात है, दोस्त होना चाहिए इंसान। हाँ जी, चलिए बताएं कैसे दोस्त हैं ये? बहुत अच्छे हैं। और आप कैसी हैं? आप इनका ख्याल रखती हैं? जी, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने सुना है घर में ज्यादा टाइम नहीं देते, बच्चों को आप ही ने पाला और सारा कुछ आपने किया। हाँ, लेकिन जब ये जिस टाइम भी घर में आते हैं लेकिन हम लोग को जरूर टाइम देते हैं। आउटिंग तो जरूर लेके जाते हैं क्योंकि इनकी बेटी इंतजार में रहती है पप्पा कब आएंगे और हम बाहर जाएंगे। अच्छा सुनिए, इनके रेडियो प्रोग्राम्स आप देखती होंगी और सबको ये पता नहीं होता कि जो रेडियो पे प्रेजेंटर्स सुनती होंगी, रेडियो के प्रोग्राम्स को देख कैसे सकते हैं, तो जो इनकी जब प्रेजेंट करते होंगे कोई भी प्रोग्राम तो बहुत सारी ऐसी फीमेल लिसनर्स होती हैं जिनको ये पता नहीं होता ये आवाज किसकी होगी, तो उनके फोन आते होंगे बड़े, तो कैसा लगता है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बीवी है। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, इसके बारे में बहुत अच्छी है। हाँ। मतलब हत्ता के टीवी रेडियो के प्रोग्रामों में अक्सर लड़कियां आपको पता है कि क्रेजी होती है, बहुत कुछ किया जाती है, बहुत कुछ बोल, मगर कहती है कुछ भी कर ले। अच्छा, नो टेंशन। अच्छा, क्यों भाई ऐसी क्या बात है, नो टेंशन? हाँ, टेंशन की बात तो नहीं है, वो तो जाहिर बात है, रेडियो तक की बात है ना। आपको क्या बता। नहीं, लेकिन ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है जो कि अच्छी दोस्ती के लिए बहुत जरूरी होता है, और अल्लाह ताला आप लोगों की इसी तरह से अच्छी सी दोस्ती कायम रखे। अनायबा है कि जाग रही है? अनायबा जाग रही है। हाँ, बात हाँ, अनायबा से बात कराएं भाई। हेलो अनायबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है, पापा को देख रही हैं? जी। पापा को घर भेजें या फिर काम पे भेज दें? जी। पापा को घर भेजें हम? अनायबा, मैं घर पर आऊं या मैं ऑफिस चला जाऊं? जल्दी बताओ। क्या? मैं घर जाऊं, घर आ जाऊं मैं? क्या बोले?
क्या बोली? अच्छा कुछ नहीं बोला। अच्छा जल्दी, अच्छा आप एक काम करो, जल्दी से मुझे एक मीठा सा पप्पू दे दो, मुझे मीठा सा पप्पू दे दो एक। चलिए जी, पापा का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। नायबा और संजीदा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी जो तमाम घर वाले देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब क्या कहेंगे अपने फैंस को, जो बाकी फैमिली मेंबर्स के अलावा जो देख रहे हैं आपको, उनके लिए क्या कहेंगे? फैंस तो मैं कहता हूँ फैंस के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब फैंस, मैं तो किसी को फैन नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि फैन नहीं, वो सारे यकीन मेरे फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि FM 100 पाकिस्तान ने असल में एक फैमिली कॉन्सेप्ट को जो ना एक उजागर कर दिया सामने, कि हम तमाम फैमिली मेंबर्स होते हैं जो मुझे सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ जो नहीं सुन रहे, मतलब आपके सुनने की वजह से हो सकता है कि आपके कुछ रिलेटिव भी मुझे जानते हो, तो यकीन वो मेरी फैमिली वो भी हिस्सा है। तो वो सब, मैं कहता हूँ कि जब मेरे साथ ये सब हैं तो शायद मैं हूँ, और अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। चलें जी, फिर उनको आप जो है ना डेडिकेट करें अपनी शायरी। जी जरूर। ठीक है जी। मैं इत्तेफाक से जर्नलिज्म पे हमने आज ज्यादा बात नहीं की आपसे, और अपनी जर्नलिज्म भी हाँ मैंने कुछ, मतलब मुझे ये रहा है, आपको बताया कि शौक है हाँ, ऐसा रहा है, तो मैंने वो लेकिन चूंकि टाइम बहुत थोड़ा सा बचा है, तो हम चाहेंगे कि आपके तमाम जो फैंस देखने वाले हैं, आपके जो लिसनर्स जो आपको सुनते रहे हैं, उन सबको जो है डेडिकेट कीजिए अपनी शायरी। और मेरी एक गजल है एक, तो वो मैं शामिल करना चाहूँगा। यकीनन जो रेडियो के सुनने वाले हैं वो तो यकीनन जानते होंगे इसको, उन्होंने सुना होगा, कई बार सुना होगा। अपने टीवी के जो इस वक्त नाज़रीन हैं, अपनी शायरी है ना? जी मेरी अपनी जाती मांगी हुई। एक कुछ इस तरह है कि तलखी मौत भी जीने का यकीन होती है, तलखी मौत भी जीने का यकीन होती है, मुतमईन दिल हो हर चीज हंसी होती है। वाह वाह। क्योंकि दिल अगर मुतमईन है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता सब। तलखी मौत भी जीने का यकीन होती है, मुतमईन दिल हो तो हर चीज हंसी होती है। तुम जरा जाविया फिक्र बदल कर देखो, तुम जरा जाविया फिक्र बदल कर देखो, शायद जो मौजूद है मौजूद नहीं होती। मतलब ये हमारी सोच है असल में। हम कभी कहते हैं कि इंसान ज़हनी तौर पर होता है कि बहुत दूर लोग होते हैं, हम उन्हें अपने करीब महसूस करते हैं, और जो करीब होते हैं कभी भी बहुत दूर होते हैं। तो ये उस हिसाब से है। बस्तियां तंज हैं इंसान की मजबूरी पर, बस्तियां तंज हैं इंसान की मजबूरी पर, कब्र होते हैं मकान मौत मकी होती है। क्योंकि जिस घर में लोग रहते हुए अगर वो एक फैमिली का मतलब उनमें कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल वो तो सिर्फ मकान है, फिर घर तो हो ही नहीं सकता वो। तो रिफत फिक्र का एजाज है शोबी वरना, रिफत फिक्र का एजाज है शोबी वरना, आसमां जिसको समझते हो वो जमी होती है। रिफत फिक्र का एजाज है शोबी वरना, आसमां जिसको समझते हो वो जमी होती है। बस मतलब मेरे साथ शायरी में बहुत कम शायरी में की है, बहुत कम करता हूं मैं, और मगर पता है रोमानवी शायरी पे मेरा इतना ज्यादा जहन गया नहीं है, और ना कभी ऐसा कुछ रहा है। आपकी पसंदीदा शायर कौन है? मेरे पसंदीदा शायर तो बहुत सारे वैसे हैं। अहमद फराज बहुत अच्छा, दोस्ती के हवाले से बड़ा उनका एक बड़ा मतलब मशहूर शेर है कि देखिए शेर जहन से निकल गया मेरे उनका। ऐसा ही होता है, लाइव ट्रांसमिशन में बहुत सारी चीजें जहन से निकल जाती हैं, कभी कभी होता है। मेरे भी बहुत सारी चीजें निकल जाती है जहन से, लेकिन एक बात मुझे हमेशा याद होती है कि 11:30 बज गए, अब हमें खुदाफिज कहना है। अच्छा ये तो कभी नहीं भूलता मुझे भी, मैं सामने घड़ी देखता हूँ प्रोग्राम में, भी नहीं भूलता कि यहाँ से घर जाना होता है, घर जाना होता है, छुट्टी होती, छुट्टी का वक्त होता है, जैसे बच्चे स्कूल में छुट्टी का वक्त देख रहे होते हैं। छुट्टी का वक्त कभी कोई नहीं भूलता है ना, हमारे यहाँ आप वक्त पर जाना भूल जाएंगे लेकिन छुट्टी का वक्त नहीं भूलेंगे। तो बच्चे छुट्टी, तो जनाब अब हमारी छुट्टी हो गई है, और अजमल शोभी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल मुझे समझा और मुझे अपनी ट्रांसमिशन में बुलाया। मैं आपका, हम की मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह टैलेंट को जो है वो बुलाते रहेंगे, और इसी तरह से हम दुआ भी, इसी दुआ के साथ आपको रुखसत करेंगे कि अल्लाह ताला और भी तरक्की दे आपको, आप सिंसियर होकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी रही तो कल जरूर आएंगे। अल्लाह हाफिज। ये है आई टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं हम टीवी।
अक्सर सोचता हूँ जाऊं तो जाऊं कहाँ, आखिर ढूंढूं तुम्हें कहाँ।